لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو جائے، لیکن حکومت کا مستقبل پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے. شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے. یہ جو مرضی کر لیں، بیان میں سے جو مرضی نکال لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں گے. میں نے پرفارمنس کے اوپر پرائم منسٹر کو جواب دینا ہے، اور میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں، تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں، اور جو رزلٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون سی منسٹری کتنا پرفارم کر رہی ہے. وزیر اعظم 5 سالہ مدت پوری کریں گے. حکومت کہیں نہیں جا رہی. لوگوں کی خواہش ہے میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اپنی پرفارمنس پر وزیر اعظم کو جواب دہ ہوں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا کابینہ میں میری حاضری 70% کے قریب ہے. وزیر اعظم تمام وزارتوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں، جو نتائج آئیں وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کون سی وزارت کتنی کارکردگی دکھا رہی ہے. حکومت کا حصہ ہوں، اپنی حکومت کو چارج شیٹ کیوں کروں گا؟ ملک میں 80 سال سے جو نظام چل رہا ہے وہ تباہ ہے. اگر نظام صحیح چل رہا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. وزیر اعظم کو سسٹم ٹھیک ملتا تو 100 گنا زیادہ تیزی سے ملک کو آگے لے جاتے. شہباز شریف نے موجودہ حالات میں بھی ریونیو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. وزیر اعظم روزانہ 14 سے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں. اگر حالات بہتر ہو جائیں تو 1000 گنا بہتر نتائج آئیں گے. مشکل حالات میں وزیر اعظم نے FPR کا سسٹم ٹھیک کر دیا. حکومت نے بہت ساری اصلاحات کی. آپ نے جنگ جیت لی، سفارتی کامیابیاں حاصل کر دی. جن لوگوں نے کہا 30 سال کا سفر 3 سال میں مکمل کیا، ان کا شکریہ. پیٹرول کی قیمت میں آج کے لیے 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر کا اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 333 روپے 1 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی. ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی. پیٹرولیم ڈویژن نے 6 اگست کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. دوسری طرف عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ریکارڈ. امریکی خام تیل $75 فی بیرل ہو گیا. برطانوی خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل ہو گئی. ایران سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لاس ویگس میں تقریب سے خطاب. کہا ایران سے بات چیت جاری ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں متفقہ بحری راستے پر متفق. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے معاملے پر تعاون پر اتفاق ہو گیا. ایران اور عمان کے درمیان ہونے والا معاہدہ اس بات کی ضمانت نہیں کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر محفوظ ہو گئی. تیسرا فریق مداخلت نہ کرے تو ایران اور عمان کا مشترکہ اعلامیہ فائنل ہے. پاکستان اور قطر کے ساتھ مختلف امور پر تبادلہ خیال جاری ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران عمان نئے انتظام کی مفاہمت آخری مرحلے کے قریب ہے. جہازوں کے راستے کا قابل ذکر حصہ ایرانی پانیوں سے گزرے گا. نیا ماڈل پچھلے 60 برسوں سے جاری انتظام سے مختلف ہوگا. ایران عمان مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ آبنائے ہرمز مکمل کھولی جائے گی. امریکہ سے اشارے ملے ہیں کہ وہ وعدوں پر پھر سے عمل کے لیے تیار ہے. جہازوں سے ٹرانزٹ فیس کا معاملہ ایرانی قیادت کے فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہوگا. امریکہ سمجھتا تھا جنگ اور پابندیوں سے شام کی طرح ایران میں بھی حکومت الٹ دے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ کو ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی ہوئی. نئے سپریم لیڈر نے ایران کو متحد اور مضبوط بنایا ہوا ہے. سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی سے رابطہ کرنا مشکل ہے. سپریم لیڈر کی موجودگی ایرانی عوام کے لیے غیر معمولی طاقت کا سبب ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود ایران آج طاقتور اور باوقار ملک کہلاتا ہے. آخر امریکہ ایرانی یونیورسٹیوں اور تحقیقاتی اداروں کو نشانہ کیوں بناتا ہے؟
حوثی تنظیم انصاراللہ خلیج عدن میں سعودی ٹینکر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سعودی عرب کی جانب سے تیل بردار جہاز کو نشانہ بنانے کی تصدیق نہیں کی گئی. یمنی حوثی تنظیم کا بحیرہ احمر میں بھی سعودی آئل ٹینکر پر حملہ. کہا سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی. وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے. اعلیٰ سطح کا وفد بھی شہباز شریف کے ساتھ ہوگا. وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے. دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی. امریکہ ایران جنگ اور امن مذاکرات سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی سپلائی معطل. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کمزور مانسون ہواؤں کے ساتھ ساتھ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی ملک کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہے، جس کے باعث آج پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر بارش ہو سکتی ہے. چترال میں گلیشیئر پھٹنے اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث سیلاب سے تباہی. اپر چترال میں کوراخ کے مقام پر مین شاہراہ دریا برد ہو گئی. لوئر چترال سے اپر چترال کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. کوراخ کے مقام پر بند سڑک کو کھولنے کا کام جاری ہے. متعدد مقامات پر پل، سڑکیں، مکانات اور دکانیں متاثر. حادثات میں 2 افراد جاں بحق. ششکو کے گاؤں گاؤچ کا واحد رابطہ پل سیلاب میں بہہ گیا. مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کے باعث کئی رابطہ سڑکیں تاحال بند. روڈ بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا. وزیر دفاع خواجہ آصف سے امریکی ناظم الامور نیٹالی بیکر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور بین الاقوامی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر خصوصی توجہ. وزیر دفاع نے علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مسلسل رابطوں پر زور دیا. صوبوں اور انتظامی یونٹس پر بات ہونی چاہیے. گورننس اور انتظامی نظام پر گفتگو کرنا شجر ممنوعہ نہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ نئے انتظامی یونٹس پر فیصلہ سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے. پڑوسی ممالک کے تجربات سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے. قومی اداروں کی بحالی کے لیے مکالمہ ضروری ہے. مقامی حکومتوں کو اختیارات منتقل کرنا ضروری ہے. منتخب نمائندوں کو آئینی اختیارات کے مطابق کردار ملنا چاہیے. پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے اور حکومت اس کے ووٹوں سے قائم ہے. منتخب نمائندوں کو آئینی اختیارات کے مطابق کردار ملنا چاہیے. پاکستان کو دہشت گردی کے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. 5th جنریشن وار بھی ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے.